بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ سورۃ مومن کی یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا اختیار ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ مشرکین شرک کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے قیامت میں ان کے لیے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں، اور اختیار اللہ کے لیے ہوگا جو کہ العلی الکبیر، بڑا عالی شان ہے، علو اور کبریائی والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے، اپنی آیتیں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق اور روزی۔ اس آیت میں آیاتہ کا لفظ دو مفہوم رکھتا ہے۔ آیات قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، اور آیات کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں اور اپنی آیات کا تمہیں فہم دیتا ہے، اور تمہیں اپنی آیتیں سکھاتا ہے، تم پر اپنے احکام نازل کرتا ہے۔ اور آیات زمین اور آسمان اور اس میں موجود بے شمار نشانیاں، شمس و قمر، پہاڑ، ہوا، بارش، کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری رنگینیاں اور چیزیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی، توحید کی، حکمت کی آیات ہیں۔ تو اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، بے شمار قسم کی نشانیاں تم عالم میں دیکھتے ہو۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اللہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے، جیسے کہ دوسری آیات میں موجود ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ تو رزقاً سے مراد بارش ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ بارش کو اللہ نے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کی بہت ساری نشانیاں پیدا کی ہیں، اور ان میں خاص طور پر بارش کی ایک نشانی کا
خصوصی ذکر ہے. هو الذی یریکم آیاتی ہی یہ عام ہو گیا. اور وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا تمہارے لیے آسمان سے رزق اور بارش برساتا ہے. یہ ایک خاص نشانی ہو گئی کہ بطور مثال تم ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی بارش کو دیکھو کہ کس طرح پانی کا ایک چکر چلتا ہے. زمین سے پانی بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے اور وہاں سے اللہ پانی کو برساتا ہے اور کس اندازے سے کرتا ہے اور پھر اس کے زمین پر کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں اور کس طرح وہ فصلوں کے لیے اور کھیتوں کے لیے مفید بنتا ہے اور تمہارے لیے غلہ اور اناج اور نباتات کا انتظام ہوتا ہے اور تمہاری روزی کا اور تمہارے جانوروں کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا ہے. تو وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وہ ایک آیات میں سے ایک آیت ہے. اگر آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات مراد ہے تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان یہ مناسبت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کی اور روح کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور تمہارے بدن کی اصلاح کے لیے تمہاری روزی کا بھی انتظام کیا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا تو اصلاح دین اور اصلاح دنیا اس کا اللہ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نہیں نصیحت لیتے اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہ لوگ ینیب جو انابت کرتے ہیں اور جو حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو حق کی طرف پلٹنے والے ہیں اور متوجہ ہونے والے ہیں. ان آیات سے چاہے وہ قرآنی آیات ہو یا عالم کی آیات ہو اور ان عالم میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اللہ کی قدرت کو اللہ کی معرفت کو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو انابت رکھتے ہیں جو توجہ کرتے ہیں توجہ کے نتیجے میں غور فکر کریں گے وہ رب کی معرفت کی طرف پہنچیں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ چلیں اور اپنے لیے ایک صحیح عقیدہ متعین کریں اور صحیح راستہ متعین کریں اور جو اطاعت کرنا چاہتے ہیں جن میں کوئی ضد و عناد نہ ہو جو رب کے احسان کو ماننے والے ہو اور عظمت الہی پر متوجہ ہوں ان کو ان نشانیوں سے فائدہ ہوتا ہے ورنہ وہ ریسرچ ہی کریں گے سائنسی تحقیقی کریں گے آنکھوں سے حیوانی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے رہ جائیں گے مگر اس کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے مگر وہ ان کی روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر وہ اپنے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے. تو وما یتذکر الا من ینیب تو قبولیت موقوف ہے انابت پر. نصیحت قبول وہ کرتے ہیں جن میں انابت ہو انہی لوگوں کے اندر حقیقی معنوں میں یہ دلائل جذب ہوتے ہیں اور اس سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے ورنہ سب سرسری ہوگا. یہ عالم میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر ہے. چنانچہ عالم کی نشانیوں میں بھی اور قرآنی آیات میں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے
کہ یہ سوچو کہ یہ نعمتیں کس نے کی اور جس نے کی اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، اور وہ کیا کیا صفات رکھتا ہے۔ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو، تمہارے دل اس کے آگے نرم ہو اور جھک جائیں۔ یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت میں سبق کیا ہے؟ آیت میں سبق ہے تذکر کا، انابت کا، آیات سے عبرت لینے کا، اور اس کو معرفت الہی کا ذریعہ بنانے کا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، بارش۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نئی نصیحت حاصل کرتے، نئی نصیحت قبول کرتے مگر وہ جو میلان رکھتے ہیں حق کی طرف۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ ہی کے لیے اپنی پکار اور بندگی کو۔ الدین کا معنی یہاں دعا اور عبادت۔ جب نشانیاں یہ ہے، یہ فدعو میں جو فا آ رہا ہے، اس فا سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے آیات کا انتظام کیا ہے اور انابت چاہیے، تو جب تم نے یہ سنا تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب اللہ کے لیے اپنی پکار کو خالص کر دو، ایک ہی اللہ کو پکارو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو اسی نے ہی تمہارے لیے آیات کا انتظام کیا ہے اور اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو دعا و پکار میں اور بندگی میں بھی وہ اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے کافروں کو، اگرچہ کافر وہ تو غیر اللہ کو بھی پکاریں گے لیکن تم نے نہیں پکارنا۔ اور استقامت کی طرف اشارہ اور ترغیب ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہاری مخالفت ہوگی، کافر چاہیں گے نہیں، لیکن عالم کی پھیلی ہوئی نشانیاں یہ ترغیب دے رہی ہے کہ تمہارے اندر توحید اور اخلاص ہو اور ایک اللہ کی معرفت تمہیں ایسی حاصل ہو کہ تم اللہ ہی کی ذات کی، صفات کی، احکام کی بات کرو اور اسی کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ سورت کا، سورۃ المومن کا مرکزی عنوان ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اس اللہ کو پکارو۔ رفیع الدرجات، وہ اللہ بلند درجات والا ہے۔ ذو العرش، عرش والا ہے۔ یلقی الروح، وہ اتارتا ہے روح کو، وحی کو، قرآن اور علوم قرآنی کو، من امرہ، اپنی حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات اس آیت میں ذکر ہو رہی ہے۔
اور ان صفات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہی پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجات والا ہے، ان کی طرح کا درجہ مخلوق میں کسی کا نہیں ہے۔ سب عالم کے موجودات وہ اس کا وجود محتاج ہے، اور وہ اتنے بلند درجے والا ہے کہ اس سے اوپر کسی کا کوئی درجہ نہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو وجود کسی نے بخشا نہیں۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ چاہے کتنی عظیم ہو جائے وہ اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب نہیں پہنچ سکتے تو اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، وہ بہت بلند درجے والا ہے۔ رفیع الدرجات یعنی ذو الدرجات الرفیعہ، ذو الدرجات الرفیعہ۔ رفیع الدرجات کا ایک دوسرا معنی بھی عربیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، درجات بلند کرنے والا ہے، بلند درجے والا ہے خود، وہ تو رفیع الدرجات ہے۔ یہ والا معنی یہاں زیادہ فٹ ہے، لیکن یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وہ درجات بلند کرنے والا ہے، جس کو جو درجہ دیتا ہے وہی دیتا ہے، تو خدائی کا درجہ کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے پھر جنت میں لے جاتا ہے۔ علماء کو درجہ دیتا ہے، انبیاء کو درجہ دیتا ہے، صحابہ کو دیتا ہے، تابعین کو دیتا ہے، علماء کو دیتا ہے، ہر ایک اپنا درجہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو ایک درجہ دیتا ہے۔ ذو العرش، وہ عرش والا ہے، بادشاہ ہے، ایک سلطنت رکھتا ہے، خالق عرش ہے اور مالک عرش ہے۔ وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن ذو العرش میں یہ بتانا ہے کہ وہ عرش کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک بادشاہی رکھتا ہے۔ تو جب اس کا اتنا بلند درجہ ہے اور وہ بلند درجے والا بادشاہ ہے اور ذو العرش ہے، تو اسی کو پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس سے تعلق ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے وہی نازل کرتا ہے، جس کو چاہے منصب نبوت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے علوم قرآنی عطا کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کے معانی قرآن میں مختلف، جبریل امین کو بھی روح کہتے ہیں، قرآن کو بھی روح کہتے ہیں، انسانی جسم میں جو روح ہے وہ بھی روح ہے۔ روح ذریعہ حیات ہے، چونکہ جبریل قرآن اور قرآنی علوم لے کر آئے ہیں، اور قرآنی علوم ذریعہ حیات ہے۔ وحی الہی وہ ایک روحانیت کا اور حیات ابدیہ اخرویہ کا ذریعہ ہے، اس سے مردہ لوگ اور مردہ ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روح کو اتارتا ہے اور نازل کرتا ہے، القاء کرتا ہے روح کا، یعنی وہی نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، یا روح نازل کرتا ہے اور اتارتا ہے، یعنی دل میں علوم قرآنی کا القاء کرتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ پر کسی کا زور اور جبر نہیں ہے۔ تو جس کو چاہے صفات دیتا ہے، کسی کو یہ مجال اور اختیار نہیں کہ وہ سوال اٹھائے کہ اس کو نبی کیوں بنایا، وہ جانتا ہے جس کو بنائے، کوئی یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔
تو اس اللہ کو پکارو، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بلند درجات والا ہے، جس کے درجات چاہتا ہے اٹھاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بات سمجھا دیتا ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، یہ یلقی الروح کا مقصد ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کیوں نازل کرتا ہے؟ تاکہ یہ انبیاء یا یہ علماء قرآن ڈرائے لوگوں کو طلاق کے دن سے۔ ایک طلاق تو طا سے ہے، طلاق، یہ وہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق تا سے ہے، ملاقات۔ تو یوم الطلاق ملاقات کا دن، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے کہ بندے اپنے رب سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ ملاقو ربہم، لوگ اپنے رب سے ملیں گے، ملاقات کا دن ہے۔ اور اسی طرح ایک میدان میں پوری انسانیت ایک ساتھ ہو جائے گی، جس دن کے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری انسان ایک ہی میدان میں ہوں گے، اور جس دن آسمان والے اور زمین والے ملیں گے، اور جس دن خالق و مخلوق کی ملاقات ہوگی، اور جس دن ارواح اپنے جسد کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، اور جس دن کے انسان کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اور جس دن کے تابع اور مطبوع بھی ملیں گے، اور اولین اور آخرین جمع ہوں گے۔ تو ملاقات بہت سے چیزوں کی اور لوگوں کی، افراد کی اور ہستیوں کی ملاقاتیں ہیں۔ وہ ملاقات کا دن ہے، اور ملاقات کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ سے ملنا سب سے بڑھ کر، اور سب انسانوں کا ایک ساتھ ہونا یہ بھی ہے، اور آسمان اور زمین والوں کا ملنا، اور اولین اور آخرین کا ملنا، یہ سب ملنا ہے۔ تو یوم الطلاق میں بڑا عموم ہے، اور جس دن کے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ ملیں گے، اللہ کے ساتھ بھی اور اعمال کے ساتھ بھی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہ دن، یہ یوم الطلاق کی وضاحت ہے، وہ دن کہ جس دن یہ لوگ بارزون، سامنے ظاہر کھڑے ہوں گے۔ بروز کہتے ہیں ظہور کو۔ جس دن کے یہ لوگ ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے کا ایک معنی تو یہ ہوا قبروں سے ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونے کا یہ معنی ہے کہ پوری زمین پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ ٹیلا کچھ نہیں ہوگا، ہموار زمین ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تو کھلے میدان میں ہوں گے، یہ بھی بارزون ہے۔ قبر سے نکلیں گے، یہ بھی بارزون ہے۔ اور بے لباس ہوں گے، یہ بھی بارزون ہے۔ تو سب ظاہر کھلے میدان میں بے لباس کھڑے ہوں گے۔ یوم ہم بارزون، یہ پورا قیامت کا ایک نقشہ ہے۔ لا یخفی، اب یہ تشریح بارزون کی تشریح بھی ہو رہی ہے، وہ بارزون یہ بھی ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، حالات ظاہر ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا تو جو اوپر ہے جنت جو ہے ظاہر ہو جائے گا، سب ظاہر ہو جائے گا، سب قریب آ جائے گا، اور ایک میدان ہوگا۔ ایک جملے میں ہی بہت کچھ کہہ دیا۔
یوم ہم بارزون، بڑی وسعت ہے اس جملے کے اندر۔ وہ ظہور، وہ حالات کا ظہور، وہ قبر سے ظہور، وہ کھڑے ہونے کی کیفیت، وہ ایک میدان، وہ آسمان کا پھٹنا، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ یوم ہم بارزون۔ اور تشریح اگلے جملے میں اور بھی وضاحت ہو گئی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں ہے مخفی اللہ پر ان کی کوئی بات، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے اور قیامت کی ہیبت بھی ہے۔ یہ جو پچھلی آیت گزری اس میں 3 صفات اللہ کی، ایک اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ رفیع الدرجات ہے، اس لیے کہ وہ عرش والا ہے، اس لیے کہ روح وہی نازل کرتا ہے، تو اس لیے بھی کہ اس کی یہ صفت ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو یوم الطلاق جو قیامت کا دن ہے وہ مضمون بھی آ گیا اور اللہ کی صفات بھی آ رہی ہے، یہ 2 مضمون اس آیت میں مل گئے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہوگی بادشاہی، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو یکتا ہے، القہار جو غالب ہے، زبردست ہے۔ کہتے ہیں لمن الملک اليوم، یہ اور للہ الواحد القہار، یہ کہنے والے کون ہوں گے؟ 3 مفہوم ہے تفاسیر میں، تینوں صحیح ہے۔ ایک معنی یہ، بعض فرشتے کہیں گے جب قیامت قائم ہوگی سب مریں گے، کچھ فرشتے بچیں، ان میں سے بعض فرشتے کہیں گے لمن الملک اليوم، تو بعض دوسرے فرشتے جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ ایک معنی ہو گیا، ایسا بھی ہوگا۔ دوسرا معنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی ایک صحیح معنی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ کہے گا، ندا ہوگی جب سب کھڑے ہوں گے، ایک فرشتہ کہے گا لمن الملک اليوم، تو سارے مومن کافر سب مل کر کہیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ بھی ایک موقع ہوگا۔ اور ایک تیسرا معنی جو بخاری کی حدیث میں بھی ہے، بالکل صحیح احادیث میں موجود ہے، جب سب مر جائیں گے اور اللہ سب کو مار دے گا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، جبریل کو بھی اور اسرافیل کو بھی، اور سب مر جائیں گے۔ زمین و آسمان کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے گا، اور اللہ فرمائے گا این ملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، لمن الملک اليوم۔ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا، کوئی جواب والا اور نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار۔ تو یہ کہنے والا بھی اللہ اور یہ جواب دینے والا بھی اللہ۔ ان تینوں معانی میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، مواقع مختلفہ ہے، تینوں تفاسیر میں ہے تو تینوں صحیح، تینوں مروی ہے۔ یہ بڑی ہیبت والا دن ہوگا، جتنی ان آیات کا انسان تصور کرے کہ اصل دن وہ ہے جس میں سب کھل کے رہ جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ قہار اگر مفہوم بتا دیں تو کہتے ہیں ہماری زبان میں غصہ، غیظ، وہی والا مفہوم ہے کس کا؟ قہار۔ قہار کا لفظ القہر کا معنی ہے الغلبہ، قہر کہتے ہیں غلبے کو، جیسے عزیز کا معنی ہوتا ہے نا،
تو قہر اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی چیز پر ایسا غالب ہو کہ دوسرا بالکل بے بس ہو، تو وہ ایسا واحد ہے کہ دو صفات یہاں ذکر کی گئی ہے۔ وہ موقع ہے کہ اس اللہ کی طرح کوئی نہیں، مجازی ملوک اور بادشاہ بھی ختم، اختیارات والے سب ختم، سب مٹ گئے، بس وہی باقی ہے، تو واحد ہو گیا، اور وہ سب پر ایسا غالب ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہے۔ یہ سب اس کے سامنے جو بے بس ہے اور لاچار ہے، تو وہ قہار ہے۔ قہار کے لفظ کے اندر جلال اور ہیبت کا مفہوم موجود ہے، بالکل غصے والا معنی تو خالصتاً نہیں ہے، لیکن غلبہ اس انداز میں کہ جس میں ایک ہیبت ہو اور مقابل فریق کی مجبوری اور لاچاری ہو، تو وہ غالب ہے اور زبردست ہے۔ قوت یعنی قہار کے لفظ کے اندر قوت بھی ہے، غلبہ بھی ہے اور ہیبت بھی ہے، یہ سارے مفاہیم مل کر ہو گیا قہر۔ تو ان تین صفات کے ساتھ یہ تین صفات ملا لیے جائیں تو پچھلی آیت کی تشریح جاری ہے۔ اس اللہ کو پکاریے جس کے درجات بلند ہیں، جو عرش والا ہے، جو روح نازل کرتا ہے، اور جو اللہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نمبر 4، اور نمبر 5 اسی کے لیے بادشاہی ہے، نمبر 6 وہ واحد ہے، نمبر 7 وہ قہار ہے۔ تو یہ ساری صفات ہی چلی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، جو کسب کیا، جو کمایا، اسی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، نہیں ہوگا کوئی ظلم آج کے دن۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ ہے جلد حساب والا۔ اس آیت میں کیا ہے؟ قیامت کے وقوع کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ قیامت قائم کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا تاکہ سب لوگوں کو بدلہ ملے، اور وہ بدلہ ایسا ملے گا کہ ظلم کوئی نہیں ہوگا، اور وہ حساب ایسے ہوگا کہ بہت جلد ہوگا۔ وقوع قیامت جزا کے لیے ہے، اور جزا میں ظلم نہیں بھی ہے، ظلم بھی نہیں ہے اور سرعت ہے، ظلم نہیں ہے اور سرعت ہے۔ تین باتیں ہو گئی اس آیت میں۔ تو وہ جو قیامت کا ذکر ہوا ہے، یوم ہم بارزون، تو یہ سارے لوگ میدان میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس کا مقصد ہے اس آیت، یہ ربط ہے۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم یہ ہے کہ جو ثواب کا مستحق ہو اسے ثواب نہ ملے، نہیں، ظلم نہیں ہوگا، ثواب کا جو مستحق ہے ملے گا۔ اور ظلم یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے کم دیا جائے، نہیں، کم نہیں دیا جائے گا، پورا پورا حق دیا جائے گا۔